جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ و مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے۔ سورہ الانعام کی 59 آیت کا میں نے آخری جز پڑھا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں، اس کا ترجمہ و مفہوم ہے کہ کوئی ایسا تر اور خشک علم نہیں جو میں نے اس کتاب مبین یعنی قرآن مجید میں نہ رکھ دیا ہو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر قسم کا علم رکھ دیا ہے۔ اب بات ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، رب ذوالجلال نے اپنے نبی کریم علیہ السلام پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ نبوت میرے نبی پہ ختم ہو گئی، نبوت زمانی بھی ختم ہو گئی، اور نبوت جو تھی میرے آقا کے درجات جو تھے وہاں پہ جا کے میرے اللہ نے اپنے محبوب پہ ہر چیز کا اہتمام فرما دیا۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اب بات ہے کہ ہم نے سمجھنا کہاں سے ہے، ہمیں سمجھائے گا کون؟ تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں۔ انبیاء نے کوئی دینار نہیں چھوڑے، زمینیں نہیں چھوڑی، انہوں نے چھوڑا ہے تو علم چھوڑا ہے۔ علم کے وارث کون ہے؟ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کے پھر بھی یہ علماء کرام۔ تو آج اس ہستی کی بات کرتے ہیں جو بانی ہیں ادارہ منہاج القرآن کے، میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، خوشامد کرنے والے پہ لعنت ہوتی ہے۔ نہ میں خوشامد کرتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے، لیکن حق بات جو نہ کہے وہ بھی بددیانت ہے۔ ادارہ منہاج القرآن کے بانی حضرت قبلہ عالم، میں انہیں علامہ کہوں، مفتی کہوں، سائنسدان کہوں، انہیں ریاضی دان کہوں، انہیں فقیہ کہوں، انہیں مجدد کہوں، یا سب سے بہتر ہے کہ انہیں شیخ القرآن کہوں۔ میری مراد ہے حضور قبلہ عالم، حضور قائد محترم حضرت پروفیسر محمد طاہر القادری زدہ مجدہ و زدہ شرفہ۔ رب کریم نے ادارہ منہاج القرآن کو ایسا ایک تحفہ دیا جن کی سرپرستی میں، جن کے کرم سے آپ سب، میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، حضرت صاحب فرانس میں بعد میں تشریف لائے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب فرانس کے بچے پبوں میں جا کے ساری رات بدکاری میں گزارتے تھے۔ خدا کی قسم یہ کرم ہے حضرت قائد انقلاب کا، حضور شیخ الاسلام کا، جنہوں نے نوجوان بچوں کی زندگیاں سنبھالی۔ آج وہی بچے، کوئی قرآن کا حافظ ہے، کوئی قرآن کا قاری ہے، کوئی نعت خوان ہے، تو کوئی بہت بڑا عالم دین ہے۔ کیوں نہ ہوتا؟ چونکہ نظر کرم ولی کی ہوئی۔ حضور قبلہ شیخ الاسلام پہ نظر کرم، شہنشاہ بغداد کے لخت جگر گوشہ رسول، اولاد بطول، حضرت بڑے پیر صاحب قبلہ لاہور شریف والے، آپ نے جب اپنی آغوش کرم میں لے لیا حضور کو، تو پھر دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہ رہی جہاں ان کا فیضان نہ پہنچا۔ ایک بات کر کے پھر اگلی طرف چلتا ہوں۔ آپ نے بہت بڑے کام کیے ہیں، لیکن خدا کی قسم رب ذوالجلال نے جو آپ سے ایک کام لیا ہے، المسوعہ جو آپ نے ترتیب دیا ہے، انسائکلوپیڈیا قرآن جسے آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، خدا کی قسم ایک لفظ پہ آپ کو اگر میم کے بارے میں بات کرنی ہو تو آپ کو حضرت کی پوری محبت اس میں نظر آ جائے گی۔ ہاں پہ بات کرنی ہو آپ کو پوری کی پوری، اس میں پوری کی پوری کیا ہوگی؟ آپ کی زندگی تو گزر سکتی ہے، لیکن ان کے جو رموز آپ نے عطا فرمائے ہیں انسائکلوپیڈیا کے اندر، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ تو بات ہے وہ انسائکلوپیڈیا جو آپ نے تیار کیا ہے، جو آپ نے اللہ کے فضل سے
آپ سب کے لیے ایک تحفہ دیا ہے. کاش کہ ہمارا ہر فرد اس انسائکلوپیڈیا سے فیضان حاصل کرے، چونکہ اس میں دنیا کے کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہی. آپ کو سائنس چاہیے تو انسائکلوپیڈیا سے ملے گی، فقہ چاہیے انسائکلوپیڈیا سے ملے گی. قرآن مجید کی تفسیر جو آپ نے کی ہے، آپ اگر اس میں چلے جائیں تو خدا کی قسم تفسیر پڑھتے پڑھتے آپ مدینے پہنچ جائیں. اتنا اعلیٰ کام جو حضور نے کیا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں پھر ایسے قائد کو سلام کرنا چاہیے، ایسے قائد کے لیے دعائیں درازی عمر بالخیر کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے سائے میں ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے. میرے پیارے بھائیوں، بات ہے رب ذوالجلال نے ارشاد کیا فرمایا ہے قرآن کے بارے میں کہ میں نے اس میں ہر تر اور خوش قلم رکھ دیا ہے. اب بات ہے ٹٹولنے والا بھی تو ہو. حضور شیخ الاسلام نے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں تدبر کیا تو المسوغہ انسائکلوپیڈیا لکھ دیا. پچھلے دنوں میں جمعے کے لیے حاضر ہوا تھا تو حضرت فرما رہے تھے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی 15,000 جو روایات ہیں آپ جمع فرما رہے ہیں. یہ چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری لائف جو ہے دین کے لیے وقف کر دی. تو اس لیے جو ان سے لگ جاتا ہے وہ جتنا بھی نکما ہو وہ ایک دن گوہر بن جاتا ہے. یہ جناب منظور حسین صاحب قادری بولتے ہیں، نقابت کرتے ہیں، تو ان میں بھی انہی کا فیضان جھلکتا ہے. یہ جو بچے ابھی رات پڑھ رہے تھے تو ان میں بھی تو انہی کا فیضان تھا. حضرت والا شان جو بھی ملفوظات دیں گے تو انہی کی عطا سے دیں گے، چونکہ اپنے شیخ کے نقش قدم پہ جو چلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو شیخ کے در سے دور ہوتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے.